الحمد لله الحمد لله علام الغيوب غافر الذنب وقابل التوب ممن يتوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت والا عشرہ ہے، وہ تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، کہ رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے آج ہم جو مغفرت کے اسباب ہیں اس پر نظر ڈالیں گے کہ وہ کون سا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو مغفرت کے اسباب میں سے سب سے پہلا جو دروازہ ہے اور بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرے، اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر اپنے رب سے معافی مانگے۔ اس لیے کہ اگر توبہ نہیں کی جائے گی تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان مغفرت سے اگر محروم رہا، دوزخ سے چھٹکارے سے محروم رہا، دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تراویح قبول نہیں ہوئیں، روزے قبول نہیں ہوئے، اور جس طرح خالی ہاتھ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوئے تھے اسی طرح رمضان کے خاتمے کے بعد بھی خالی ہاتھ نکل گئے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی معاصی کو صاف کیے بغیر، ان کو دھوئے بغیر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہوئے، بغیر سچی توبہ کیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کیا، توبہ ہی نہیں کی اور ناپاکی کی حالت کے اندر داخل ہوئے، اور جس طرح اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا تھا گناہ کر کے، اسی ظلم کی حالت میں داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو آدمی توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو پھر ظالموں کی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کس طرح سے مغفرت ہوگی؟ ظالموں کے اوپر کس طرح سے رحم کیا جائے گا؟ ظالموں کو کس طرح دوزخ سے اور جہنم سے چھٹکارا دیا جائے گا؟ اور ظالموں کے اعمال کیسے قبول کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعمال جو قبول فرماتے ہیں وہ تو متقین سے قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی
اعمال جو قبول فرماتے ہیں تو وہ متقین سے قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل جو ہے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر داخل ہونے کا کہ بندہ صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا گزشتہ زندگی کے گناہوں کے اوپر توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے وقت جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام گناہوں سے رک جائے اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اگر ایک آدمی 70 سال تک کفر اور بت پرستی میں لگا رہا اور اس کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا تو ایسا شخص توبہ کرنے کی وجہ سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، اور آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گناہوں سے پاک اور صاف۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ کسی آدمی کو گناہ کرتے وقت توبہ کا خیال آ جائے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر کسی کی غیبت کر رہا تھا اور توبہ کا خیال آیا تو فوراً غیبت کو ترک کر دے، فوراً اپنی زبان کو غیبت سے روک لے اور اس کو چھوڑ دے۔ اور پھر دوسری یہ کہ اس گناہ پر اللہ کے سامنے ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ فرمایا جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو توبہ کامل سمجھی جائے گی، اور جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ حدیث شریف اور قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق انسان کے نامہ اعمال سے پھر مٹا دیا جاتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اگر کسی خاص گناہ سے توبہ کی تو وہ خاص عمل ہی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کریم میں تو ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی خیر کی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر اور برائی کی تو وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور اسے دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ گناہ تو دکھایا جائے گا، آخرت کے اندر نیکی بھی دکھائی جائے گی، بدی بھی دکھائی جائے گی، لیکن توبہ کی ہے تو وہ توبہ بھی دکھائی جائے گی، اور دکھایا جائے گا کہ اس بندے نے اگرچہ یہ عمل کیا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے یہ توبہ بھی کر لی تھی، اور اس توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ، اس کی یہ خطا، اس کی یہ لغزش، اس کا یہ جرم اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور مٹا دیا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا، جو گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حقوق اللہ میں سے اگر اس نے کوئی گناہ، کوئی حق تلفی کی ہے تو وہ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں اگر کمی کوتاہی کی ہے تو پھر اس کے لیے ایک چوتھی شرط ہے، اور وہ یہ کہ جس کا اس نے حق مارا ہے، جس کی اس نے حق تلفی کی ہے، اس سے وہ معاف کرائے۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں توبہ کرنا آسان ہے، نمازیں قضا کر کے پڑھتے رہے ہیں
جس کی وجہ سے گناہ ہوتا رہا، تو آپ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حساب صاف کرا سکتے ہیں کہ اور آئندہ کے لیے یہ عزم کر سکتے ہیں کہ میں وقت کے اوپر نماز پڑھوں گا۔ لیکن حقوق العباد میں توبہ کرنا مشکل ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ کسی کی غیبت کر رہے تھے تو پھر آپ کو اس کے گناہ ہونے کا خیال آیا کہ میں اس کی حق تلفی کر رہا ہوں، اور آپ نے فوراً کو چھوڑ بھی دیا، دل میں ندامت بھی ہو گئی، آئندہ غیبت نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کر لیا، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود جس آدمی کی آپ نے غیبت کی اس کی غیبت تو ہو گئی، تو اس لیے اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اور اگر آج آپ نے اس سے معاف نہ کروایا تو معلوم نہیں کہ آخرت میں وہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، وہاں معافی کے معاملے میں کوئی بھی فراخ دلی سے کام نہیں لیتا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس نے دنیا میں بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، جہاد کیا ہوگا، اور تعلیم و تعلم اور بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس تو اعمال کے انبار کی انبار اور ڈھیر کے ڈھیر ہیں، اس لیے جب وزن ہوگا تو میں اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا اور رب العالمین مجھے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن جب اعمال کا وزن ہونے لگے گا تو اس وقت طرح طرح کے حقدار جو ہے وہ لوگ سامنے آ جائیں گے، اور وہ آ کر کے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میری غیبت کی تھی لہذا مجھے اس کا حق دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی لہذا مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے، اور کوئی کہے گا اس نے مجھے ناحق مارا تھا لہذا مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے، اور کوئی کہے گا کہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی لہذا مجھے اس کا حق دلوایا جائے۔ بہنیں آ کر کے کہیں گی کہ اے اللہ، میراث کے اندر میرا حق بنتا تھا اور اس نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا تھا، میرا حق مجھے دلوایا جائے۔ باپ آ کر کہے گا کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے نے میری شان میں گستاخیاں کی تھیں، میرا حق مجھے دلوایا جائے۔ تو طرح طرح کے حقوق کے مطالبے کرنے والے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم جانتے ہو مل مفلس، کہ مفلس کون انسان ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دراہم و دنانیر نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ بصلاۃ، اس کے پاس نمازوں کا بھی بہت بڑا خزانہ اور انبار ہوگا، وصیام، روزے بھی ہوں گے، وزکاۃ، اور زکوٰۃ کی انبار بھی ہوں گے، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن دوسری طرف حقوق کے مطالبے کرنے والے آ جائیں گے،
اور کوئی آ کر کے کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اور کوئی آ کر کہے گا وَقَذَفَ هَٰذَا، میرے اوپر اس نے بہتان لگایا تھا، کوئی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، کوئی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، کوئی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اب مجھے اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہاں چونکہ دراہم و دنانی تو ہوں گے نہیں، مال و دولت روپیہ پیسے کی شکل کے اندر تو ہوگا نہیں کہ روپیہ پیسہ دلوا کر کے اپنا حق جو ہے وہ ادا کروایا جائے، لہٰذا جو حقوق ادا کیے جائیں گے تو ان نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر کے کسی کو ایک کو دی جائیں گی اور دوسرے کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے جو انبار اور ڈھیر لے کر کے آیا تھا وہ سارے کے سارے انبار اور سارے کے سارے ڈھیر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اب بھی حقوق کرنے والے باقی رہیں گے، تو پھر ان حقوق مانگنے والوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آدمی جو نیکیوں کی انبار لے کر کے آیا تھا اب اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے انبار جمع ہو جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اس لیے جس کی حق تلفی کی ہے اس سے دنیا کے اندر معافی مانگ لی جائے، اس سے اپنا حقوق جو ہے وہ معاف کروا لیا جائے۔ تو گناہوں سے معافی کا سب سے بڑا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ پھر توبہ استغفار کی 3 قسمیں ہیں، ایک گناہوں سے توبہ اور استغفار، دوسرا طاعات اور عبادات جو نیک اعمال اس نے کیے ہیں ان میں ہونے والی کوتاہیوں کے اوپر توبہ اور استغفار، اور تیسرا خود جو ہے استغفار سے استغفار، یعنی بندہ جو استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس سے معافی مانگے۔ گناہوں سے استغفار کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں، ہر انسان اپنے سابقہ گناہوں کے اوپر استغفار کرے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں، 2 درجے ہیں، ایک توبہ اجمالی ہے اور دوسری توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر کے اپنی پوری پچھلی جو زندگی ہے اس کے اوپر نظر ڈالے اور اپنے گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کرے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، اور پھر ان سب سے اللہ رب العزت کی حضور میں توبہ کرے۔ توبہ اجمالی کا بہتر طریقہ یہ کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح زاری کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اب تک میری پچھلی زندگی میں مجھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ ظاہری گناہ تھے یا باطنی، اے اللہ وہ گناہ تیرے حقوق سے متعلق تھے، حقوق اللہ سے متعلق تھے، یا حقوق العباد سے متعلق مجھ سے ہوئے، اے اللہ چھوٹے گناہ ہوئے یا بڑے ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، بھول کر ہوئے، اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ اجمالی ہوئی۔ لیکن توبہ اجمالی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بندہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا اور اب اس کو مزید کچھ نہیں کرنا، بلکہ توبہ اجمالی کرنے کے بعد توبہ تفصیلی کی ضروری ہے، اور اس طرح کے جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان گناہوں کی تلافی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان ان گناہوں کی تلافی نہیں کرے گا اس وقت تک فرمایا کہ اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔
مثال کے طور پر اگر اس نے فرض نمازیں چھوڑ دی تھیں، اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تو توبہ کر لی، لیکن زندگی کے اندر موت سے پہلے پہلے ان نمازوں کی قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ کیا اور نمازوں کی قضا نہیں کی تو اس صورت میں اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن تھی ان کی تلافی نہیں کی۔ لہذا اصلاح کے اندر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل کرے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز کا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہے ان کا حساب لگائے۔ اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو، اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے جب اس کو حیض آنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ علامتیں ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ بالغ تصور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے 15 سال کی عمر سے ان کو بالغ سمجھا جائے گا، اور اس دن سے اس پر نماز فرض ہوگی، روزے بھی فرض ہوں گے، اور دوسرے جو فرائض دینیہ ہیں وہ بھی ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ لہذا انسان سب سے پہلے یہ حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر کے اب تک میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیندار گھروں کے اندر پرورش پاتے ہیں اور بچپن ہی سے ماں باپ ان کو نماز کا عادی بنا دیتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے خوش قسمت تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر ان سے کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلوغت کے بعد ان سے نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، فرائض جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے اور یاد کرے کہ میرے ذمے بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں باقی ہیں، اور ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن نہ ہو تو اندازہ لگا لے کہ محتاط اندازی کے مطابق مجھ سے آج تک کتنی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوئی ہیں، کتنی نمازیں مجھ سے رہ گئی ہیں، اور پھر ان کو ایک کاپی کے اندر لکھ لے کہ آج کی اس تاریخ تک میرے ذمہ اتنی نمازیں فرض جو ہیں وہ بقایا ہیں، اتنے روزے میرے ذمہ جو ہے وہ بقایا ہیں، اور پھر ان نمازوں کی اور روزوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر وہ ان نمازوں کو پورا نہ کر سکا، ادا نہ کر سکا، تو پھر اس صورت کے اندر وہ وصیت نامہ لکھ دے اور اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں جو ترکہ چھوڑ کر کے جاؤں گا تو میرے ترکہ میں سے میرے نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ وصیت نامہ اس لیے لکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ وصیت نہیں لکھیں گے اور نمازیں آپ کی جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں تو دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کے بعد آپ کے جو ورثاء ہیں ان کے ذمہ شرعاً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ فدیہ ادا کرنا ان کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہیں تو وہ ادا کر دیں گے اور چاہیں تو نہ ادا کریں۔ اگر ادا کر دیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا، شرعاً ان کے ذمہ کوئی فرض اور واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ نے وصیت کر دی کہ میرے ترکہ میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اس صورت کے اندر پھر ورثاء کے اوپر شرعاً یہ بات لازم ہو جائے گی کہ وہ آپ کے کل مال کے 1/3 کے اندر سے آپ کی وصیت نافذ کریں اور نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے پاس کوئی بات وصیت لکھنے کے لیے موجود ہو
تو اس کے لیے 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر گزارنا جائز نہیں۔ لہذا اگر نمازیں آپ کے ذمے بقایا ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں وصیت لکھنا مت بھولیے، اور وصیت کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیجئے کہ میرے ترکہ میں سے میری نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان نمازوں کی جو آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کرنا شروع کر دیجئے، اور ان کو قضائے عمری بھی کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک نماز قضا جو ہے وہ بھی پڑھ لیں، اور ہر نماز کے ساتھ جو یہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میری سب سے پہلی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو یا 2 نمازیں جتنی اس کو ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی قضا جو ہے وہ کرتے رہیں۔ نوافل کے بجائے اگر قضا نمازیں ادا کی جائیں تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو ترک نہیں کیا جائے گا، سنت مؤکدہ ادا کی جائیں گی۔ نوافل کی جگہ قضا نمازیں لٹانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی حساب سے جو روزے آپ کے قضا ہو چکے ہیں ان کا بھی حساب لگا کر کے روزوں کو قضا کر لیجیے، اور زکوٰۃ جو آپ کے ذمہ واجب الادا تھی اس کا حساب لگا کر کے وہ بھی اس کی بھی قضا کر دیجیے، وہ بھی ادا کر دیجیے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا جائزہ لیں کہ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے، جانی حق ہے یا مالی حق ہے، تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں یا اس سے معاف کرائیں۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معاف کروائیں۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو صدمہ پہنچایا ہو یا کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو آج میں سب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ شخص آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کروائے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں تو پھر آپ خود یہ اندازہ لگا دیجیے کہ ہم اور آپ پھر کس شمار کے اندر آتے ہیں۔ لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے توبہ کرنے کے بعد حقوق العباد جس کے ہیں ان کو ادا کرنے یا ان سے معاف کروانے کی جو ہے یہ ضرور کوشش فرمائیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اس درمیانی عشرے میں جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اللہ رب العزت سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ ہمارے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ بھی توبہ اور استغفار کی وجہ سے مکمل ہو جائیں، ہمارا قیام جو ہے وہ بھی مکمل ہو، اور ہماری تراویح جو ہے وہ مکمل ہو، اور ہماری ذکر اور ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوں۔ اور جب ہم رمضان المبارک کا مہینہ ختم کر کے رمضان المبارک کے باہر نکلے تو اس حال میں نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری تراویح بھی اور ہمارے روزے بھی موجود ہوں، اور ہمارا ذکر بھی موجود ہو، اور ہماری قرآن کریم کی تلاوت بھی موجود ہو، اور ہم اچھے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور ہمارے دلوں کے اندر اعمال کا شوق اور اعمال کی رغبت ہو۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بغیر توبہ اور استغفار کے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے تو پھر رمضان المبارک سے نکلیں گے بھی اسی طرح گناہوں کے ساتھ، اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم توبہ اور استغفار کے ساتھ داخل ہوں گے تو رمضان المبارک کے مہینے سے نکلیں گے بھی ہم جو ہے پاکی کے ساتھ اور توبہ اور استغفار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور
توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہمیں اپنے گناہ رب العالمین سے معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے خالص اور پکی توبہ کرو۔ اور فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یاد رکھیں کہ توبہ دنیا اور آخرت کے کاموں کی کنجی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خطا اور لغزش ہوتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے۔ لہذا جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے توبہ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔